اب یہ جو ہے ممتاز معاویہ صاحب ہیں. ممتاز صاحب معاویہ، او معاویہ صاحب آپ ہیں؟ کیا بات کال کرو تو کیا کس شہر سے کال کر رہے ہیں آپ؟ سر میں خیرپور میرٹھ سے بات کر رہا ہوں. ممتاز معاویہ سر. ممتاز معاویہ نام بھی کیسا رکھا ہے؟ اوکے حکم کرو بھائی. سر کیا ہے؟ خیریت ہے سر؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. سر میرے کچھ سوالات. آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں معاویہ صاحب؟ سر میں مسلک اہل سنت والجماعت سپاہی صحابہ پاکستان. سپاہی صحابہ کس فرقے سے؟ عقیدتی لحاظ سے؟ عقیدے کے لحاظ سے اہل سنت والجماعت. اور بھائی سب اہل سنت پہ لڑتے ہیں نا. وہ آپ کا جو اہل حدیث ہے وہ کہتے ہیں اہل سنت ہم ہیں، دیوبندی کہتے ہیں اہل سنت ہم ہیں، حنفی ماتریدی کہتے ہیں اہل سنت ہم ہیں. اس پہ تو لڑائی ہے. حقیقت میں اہل سنت ہم شیعہ اہل سنت ہے. آپ اپنا وہ بتاؤ نا فرقہ کون ہے آپ کا؟ سر آپ ہی اہل سنت ہے، بس اس کو چھوڑو. فی الحال میرے سوالات کے جوابات دے دیں آپ. تو پتہ تو چلے نا آپ کا عقیدہ کیا ہے ممتاز صاحب. سر یہ چیپٹر جو ہے آپ سے سوالات کرنے کے لیے رکھا گیا ہے. اگر ہمارا چیپٹر ہوگا تو ہم سے سوالات کر لینا. تو بھائی ہر ایک کا جواب اس کے عقیدے کے مطابق دیا جاتا ہے نا. ابھی کوئی عیسائی اگر یہاں پہ سوال کرے تو میں اس کو بخاری مسلم سے جواب توڑی دوں گا. بہرحال سوال کرو. سر مجھے آپ اپنی کتابوں سے جوابات دینا. مجھے مسلم ترمذی سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ ان سے مجھے جوابات دینا بھی صحیح. ٹھیک ہے سر؟ سوال کریں آپ. سوال کیا ہے بھائی؟ سوال اسی سوال کے مناسبت سے دیں گے. سر جواب پہلے مجھے مناسبت سے لینا، بٹ یہ کہ آپ کے مذہب کے اصولوں پر رہ کر آپ کے مذہب سے آپ کی مذہبی کتبوں سے دینا. ٹھیک ہے سر؟ اچھا ایک منٹ ٹھہرے ہیں. ہمارے پیر صاحب آئے ہیں، میں پیر صاحب سے بات کروں پھر تمہارے پاس آتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ وہ بہت عرصے سے منتظر ہیں. سر یہ سر آپ پہلے 1 گھنٹہ ویٹ کروایا ہے سر. ممتاز آپ جو ہے نا شیعہ کے دشمن ہیں. شیعہ آپ کے ہاتھ آیا، آپ سپاہی صحابہ کے آدمی ہیں. ابھی جو 1 گھنٹہ شیعہ کو شکار کرنے کے لیے مزید 1 گھنٹے کے کیا فکر ہے؟ 1 گھنٹہ میں نے ویٹ کیا ہے آپ کی کال پر. بھائی آپ جب سپاہی صحابہ ہیں، صحابہ کا دشمن آپ کے سامنے بیٹھا ہے تو آپ 1 گھنٹہ انتظار کیا ہے؟ کچھ دور مزید. پیر صاحب سے بات کر کے آپ کے پاس آتا ہوں. 1 منٹ. اچھا اب چلتے ہیں ممتاز صاحب کے پاس. اور سپاہی صحابہ والے آ گئے؟ جی سر. ممتاز جی سر. اب میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ ہو گیا، وہ انتظار کرنا پڑا. تو بسم اللہ کریں. سر آپ نے میرے ساتھ سے بڑی بات کی کہ آپ نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی. آپ نے میرا بہت ٹائم کھایا سر. تو آپ لوگوں نے شیعوں کے ساتھ کیا سپاہی صحابہ نے شیعوں کے ساتھ کیا مجھے بتاؤ. جس کے مستحق تھے وہی. بٹ سر یہ میرا یہ سوال نہیں ہے. کس چیز کے مستحق تھے؟ قتل کے مستحق تھے؟ چھوڑو سر ان باتوں کو چھوڑو. آپ نہیں آپ کہتے ہیں میں نے زیادتی کیا ہے نا. میں نے آپ کو ادھر کسی اور کی باری تھی، اس کو وقت دیا ہم نے، کیونکہ وہ شروع سے آئے تھے، پہلے سے آئے تھے، منتظر تھے. تو آپ کو کچھ انتظار کرنا پڑا اپنی باری کی. آپ کہتے ہیں زیادتی کی. اور جو خود تم نے قتل کیا ہے بے گناہ لوگوں کا، کلمہ خانوں کا، بیچارہ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وہ چپراسی ہے، ملازم ہے، اس کو تم لوگوں نے قتل کیا اس لیے کہ وہ محب اہل بیت علیہ السلام ہے، شیعہ ہے. لیکن اب تم کہتے ہو کہ بھائی اس کا مستحق، پھر کہتے ہو کہ میں نے زیادتی کی. بولو معاویہ صاحب کیا حکم ہے؟ سر میرا سوالات ہیں کچھ. آپ اپنے مذہب مجھے سمجھائیں گے، لیکن میرے سوالات کی روشنی میں سر سمجھائیں گے، اور آپ کی کتابوں سے سمجھائیں گے. ٹھیک ہے سر؟ اچھا یہ آدمی جو ہے نا معاویہ صاحب، آپ جیسے ادھر بہت آتے ہیں نا وہ ٹریپ لگانے کے لیے کہ بھائی اس کو میں پکڑ لوں گا، سوال اس طرح کروں گا، اس سے کہہ دوں گا کہ اس طرح جواب دے دو تاکہ وہ میرے جال میں پھنس جائے. او بھائی آپ جیسے بہت آ چکے ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ عالم دین ہیں یا ویسے ہی ہیں؟ سر میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں سر. کوئی عالم کو بھی کسی دن لے کے آنا نا تاکہ اس کی طبیعت بھی صاف کریں. میرا دل تو کرتا ہے پاکستان میں آ جائیں، آپ کے ساتھ سامنے بیٹھ کر مناظرہ ہو، مگر آپ نہیں ابھی کیا ضرورت کیا ہے پاکستان میں؟ ادھر ابھی صاحب گفتگو کر رہے ہیں نا. ابھی دیکھیں پیر صاحب نے عراق سے کال کیا تھا. پاکستان آنے کی ضرورت کیا ہے؟ ابھی جب فون پر مناظرہ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ ایسے کریں، آپ میرے سوالات جواب دیں. پاکستان میں آؤں گا تو آپ مجھے قتل نہیں کریں گے؟ سپاہی صحابہ دیکھے بھائی وہ جو ہوتا ہے نا اس کو کیا بولتے ہیں، وال شیپ کو بول رہا ہے تو ادھر آ جا، تیرے ساتھ مجھے کام ہے. اچھا بولو بھائی. سر سوال سب سے پہلا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین مکمل کر کے امت تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ کما شانہ جس طرح دین کا حق تھا کیا وہ ادا کیا یا نہیں کیا؟ امت کون؟ امت ہم اور آپ ہیں. امت سے مراد کون لیتے ہیں؟ ہم اور آپ جو ابھی مسلمان رہتے ہیں یا صحابہ مراد لیتے ہیں؟ کون مراد لیتے ہیں؟ وہ جو اس وقت لوگ تھے اس تک دین پہنچایا اور انہوں نے غائبین تک پہنچایا، پھر یہ ساری امت ہی ہے بس. اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں بخاری سے، مسلم سے. سر سنی کتب سے نہیں، سنی کتب سے نہیں، شیعہ کتب سے دیں. میری مرضی میں جس سے جواب دوں نا. سر جواب طالب کی طرف کے مطابق. سپاہی صاحب پھنس گیا، کہتا ہے سنی حدیث نہ دکھاؤ، سنی حدیث نہ دکھاؤ. کیوں نہ دکھاؤں بھائی؟ میری مرضی، میں جس طرح میں مرضی جواب دوں. بھائی کوئی وہ ہے
نہیں سر، میرا جو سوال ہے وہ کیا مذہب سمجھنا چاہتا ہوں، آپ کیا مذہب مجھے سمجھائیں، سنی کتب سے کیوں وہ سمجھا میرا رہے بھی ہیں؟ یہی عقیدہ ہے نا، جو آپ کے کتاب میں لکھا ہے وہ میرا بھی وہی عقیدہ ہے، تو جو بتاؤں گا وہ آپ کی کتاب سے ہوگی لیکن میرے عقیدے کے مطابق ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ صحیح سمجھا؟ نہیں سر، آپ کا عقیدہ آپ کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کا عقیدہ آپ کی کتاب میں سے ہی دکھائیں۔ وہ ہمارے یہ میں جو عرض کر رہا ہوں یہ صحیح مسلم سے جو دکھانے لگا ہوں یہ میرے عقیدے کے مطابق ہے۔ سر آپ کے عقیدے کے مطابق ہو، ہاں تو ابھی جو مگر دیکھو مجھے بھائی، تو جب ابھی دیکھو تم ڈرو نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ جواب دینا میری ذمہ داری ہے اور جس طرح میں جواب دوں گا وہ میری ذمہ داری ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کس طرح جواب دے دو اس طرح نہ دو، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہمارا اور آپ کا کوئی معاہدہ تو طے نہیں ہے کہ میں کس طرح جواب دے دوں۔ جواب میں اگر یہ چاہتے ہو کہ میں آپ کی مرضی کے مطابق جواب دوں، جو آپ کا دل چاہتا ہے، تو پھر کیوں کال کیا؟ میں کوئی بیوقوف ہوں کہ میں ادھر وہ جواب دے دوں جو آپ کو پسند ہے؟ ٹھیک ہے، آپ سپاہی صحابہ کے آدمی، آپ میرے خون کے پیاسے، آپ ادھر آئیں تاکہ مجھے شرمندہ کریں، میں جواب ایسا دوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں وہ جواب وہ دوں جو صحیح بھی ہو اور میرے دین کا دفاع بھی ہو، یہ میری مرضی ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے تم یہ پڑھو یہ نہ پڑھو، اوکے؟ سر میری چھوٹی سی ریکویسٹ سنیں سر، پھر جواب دیں آپ۔ ہاں سپاہی صاحب پھنس گیا بھائی، سر چھوٹی بولڈ سی ہو گئے ریکویسٹ سنیں۔ آپ ابھی سے بولڈ ہو گئے بھائی، کیوں کہ جب آپ کو اپنی حدیث سے ڈر رہا ہے، کیونکہ جو حدیث میں دکھانے لگا ہوں آپ لوگوں کو ابھی اندازہ ہو چکا ہے کہ اللہ یاری جب حدیث کی کتاب کھولتا ہے، بخاری مسلم کھولتا ہے، تو اس میں صحابہ کی شامت ہوتی ہے، ابوبکر عمر کی شامت ہوتی ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ چلے تو اسی لیے آپ پریشان ہو، کہ بخاری مسلم نہ دکھانا، بخاری مسلم نہ دکھانا، ہماری بےزتی ہوگی۔ سر چھوٹی سی سنیں سر، جی جناب، جی جناب۔ سر آپ کا مذہب بھی آپ کی کتب سے سمجھنا چاہتا ہوں نا، کیا کیونکہ بھائی میں پشتو میں بات نہیں کر رہا، میں اردو میں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں جو حدیث میں دکھانے لگا ہوں یہ میں اس پہ بھی عقیدہ رکھتا ہوں، اور یہ مسلمانوں میں بہت ساری باتیں جو مشترک ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ مسلمان ہر بات میں اختلاف رکھتے ہیں۔ آپ بخاری مسلم کو صحیح سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے روایت پڑھ رہے ہیں؟ میں سب کو نہیں سمجھتا، بعض اسے ان کو صحیح سمجھتا ہوں۔ جی جو بعض آپ روایت پڑھنے جا رہے ہیں آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ ہاں بالکل بالکل میرے بھائی، وہی عرض یہی ہے کہ میں بعض چیزوں کو صحیح سمجھتا ہوں، اس طرح نہیں ہے کہ میں سب اس کو سب بخاری میں جو کچھ ہے سب باطل ہے، میں نہیں کہتا یہ، ابداً میں نہیں کہتا۔ میری چھوٹی سی ریکویسٹ سنو، وہ یہ ہے کہ میں آپ کا دین آپ کی زبانی آپ کی کتابوں سے آپ سے ہی سمجھنا چاہتا ہوں۔ بھائی اگر اس طرح ہے تو اگر اس طرح مجھے جواب نہیں دینے دیتے تو تم فون کاٹ کر لے چلے جاؤ، بھائی خود کاٹو، میں فون نہیں کاٹتا، تم خود کاٹو، چلے جاؤ، بسم اللہ۔ بولو سر، بولو شکر والے، بولو سر، یہ قسمت کا چکر، کبھی روڑی کبھی شکر، تم روڑی چلے جاؤ۔ بات کرو سر، بات کرو۔ اوکے پھر اجازت دے دی بھائی، یہ مسلم ہے۔ ان کا سوال دوبارہ میں دہراتا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کامل صحابہ کو پہنچایا نہیں پہنچایا؟ اس کا جواب پہلے میں حدیث پڑھوں گا پھر آپ کے سوال کا جواب دے دوں گا، اچھی طرح سے سن لو عزیزو۔ یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چھاپ دار الفکر، چھپی ہے سنہ 1432 میں، دار الفکر بیروت لبنان میں۔ یہ ہے کتاب الحیض باب التیمم، حدیث یہ ہے عزیزو، حدیث نمبر 368، یہ روایت ہے، ملاحظہ فرمائیے 368 حدیث، یہ 706 عبد الرحمن ابن ابزا اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، ان رجلا اتى عمر، ایک شخص عمر کے پاس آیا، فقال انی اجنبت فلم اجد ماء، میں جنب ہو گیا مجھے پانی نہیں ملا ہے، پانی نہیں ملا، میں کیا کروں؟ فقال لا تصلی، عمر نے فتویٰ دے دیا کہ نماز چھوڑ دے، نماز نہ پڑھ۔ فقال عمار ابن یاسر نے فرمایا ما تذکرو، اے عمر تجھے کیا یاد نہیں ہے، اذ انا وانت فی سریۃ فاجنبنا، ہم دونوں ایک لشکر میں تھے، ہم دونوں جنب ہو گئے، فلم نجد ماء، ہمیں پانی نہیں ملا، فاما انت فلم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی، تو نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، واما انا فتمعکت فی التراب وصلیت، لیکن میں نے مٹی میں لوٹے ماری ہیں اور میں نے نماز پہ اس طرح پڑھی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الارض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرے لیے کافی تھا کہ تو اپنے دونوں ہتھیلی زمین پہ مارتے، پھر اس کو پھونک مارتے، پھر اس سے اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں پہ ملتے۔ تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیمم سکھائی۔ صحابہ میں ایک ایسا شخص ہے جس کا نام عمر ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی تیمم نازل فرمایا، آیت فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ ملے تو یہ نہیں ہے کہ تم نماز نہیں پڑھنا، کبھی یہ نماز نہیں چھوڑنا، فرمایا کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لینا۔ اور ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ دنیا میں تیمم بھی کوئی چیز ہوتی ہے، بنگال میں جو رکشہ چلانے والے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ تیمم ہے کوئی چیز، لاہور میں جو بھی رکشہ والے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ تیمم بھی کوئی چیز ہے، لیکن عمر بن الخطاب فتویٰ دے رہے ہیں قرآن کے خلاف، اور قرآن نے فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو قرآن کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی،
تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دین سکھایا. لیکن کیا صحابہ نے پورا دین سیکھا؟ نہیں، پورا دین نہیں سیکھا. اور صحابہ میں سے جو انہوں نے تھوڑی بہت دین سیکھا، کیا انہوں نے اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا لوگوں کو بیان کرتے تھے؟ جی نہیں، سب صحابہ اس طرح بھی نہیں تھے. پہلی بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہ باتیں جو صحابہ کے لیے باعث احتیاج تھی ان کو وہ سکھائیں. سب صحابہ نے وہ باتیں بھی نہیں سیکھی، کیونکہ بہت سارے صحابہ تھے جو آخر عمر میں مسلمان ہوئے تھے، آخر عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض صحابہ میں ایسی بات تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سیکھی لیکن اس کے خلاف فتوے دیتے تھے، پرواہ نہیں تھا کہ قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے، حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے. تو جواب کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی دین کامل بھیجا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کامل سکھایا؟ نہیں، پورا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے اہل بیت طاہرین کو سکھایا. پورا دین کیا ہے؟ یعنی آنے والے نسلوں تک جو احکام ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا احتیاج بھی نہیں ہے، آنے والے نسلوں تک آئندہ پیش آئیں گے، وہ صرف اپنے اوصیاء کو سکھائیں. صحابہ کو وہ باتیں سکھائیں جو صحابہ کے لیے ان کے لیے وقت ہے، ان کو سیکھنے کا موقع ہے، وہ اس کے لیے حاجت رکھتے ہیں، وہ سکھائی. اور پھر صحابہ نے وہ سب صحابہ نے سب باتیں سیکھی؟ نہیں. اور جب صحابہ نے باتیں سیکھی کیا انہوں نے اسی کو ہمارے طرف ایمانداری سے منتقل کیا؟ یہ بھی نہیں، اس کا بھی جواب نفی میں ہے. نہیں، یہ جواب ہے آپ کا. حکم کرو. سر آپ کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے مکمل دین پہنچایا، پھر کسی کو بھی پہنچایا، مطلب پہنچایا تو ہے نا. آپ نے کہا امت کو پہنچایا نا، امت کو نہیں پہنچایا. پورا دین جو پہنچایا امت سے مراد اگر صحابہ لیتے ہیں، صحابہ کو اتنا ہی پہنچایا جتنا صحابہ کو احتیاج تھا، جتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھا سکتے تھے. باقی سب کچھ نہیں سکھایا، سب کچھ نہیں سکھایا، کیونکہ سب کے پاس یہ گنجائش نہیں تھی کہ سب باتیں سیکھیں. سر اہل بیت کو تو سکھا دیا نا سر. ہاں بالکل.